اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھیں گے تیسرا شارٹ سوال کہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کیا تعلقات تھے۔ تو اس میں سب سے پہلے چین آتا ہے۔ چین کمیونسٹ انقلاب کے بعد چین کو ابتدائی دنوں میں بین الاقوامی سطح پر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کمیونسٹ انقلاب یہ ان کا چین کا ایک ہیرو تھا، معاوضۃً نام تھا اس کا، وہ یہ انقلاب لے کر آیا تھا۔ اس سے پہلے تھوڑا ان کے سماجی معاملات خراب ہو گئے تھے، سود وغیرہ، ٹیکسز زیادہ، اور ملکی حالات بہت زیادہ خراب تھے، جس کی وجہ سے یہ جمہوری انقلاب ایک آیا تھا، اور یہ شخص یہ انقلاب لے کر آیا تھا۔ تو یہ 1949 میں اس کے تحت پھر ملک ایک طرح سے آزاد بھی ہوا، اور یہ کمیونسٹ تھا، دہریہ تھا، لہٰذا اس انقلاب کا نام ہے کمیونسٹ انقلاب۔ تو چونکہ چین وجود میں آ گیا تو کمیونسٹ انقلاب کے بعد چین کو ابتدائی دنوں میں بین الاقوامی سطح پر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان نے ہمیشہ سے چین کے سفارتی تائید کی۔ پاکستان کے چین سے تعلقات 1960 کی دہائی سے خاص طور پر دوستانہ ہو گئے، اور چین کو اقوام متحدہ کا رکن بنانے اور سیکورٹی کونسل کی مستقل رکنیت بحال کرانے میں بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ 1950 کی دہائی میں پاکستان اور چین کے درمیان سرحدی تنازع شروع ہوا، البتہ دونوں ممالک نے اسے خوش اسلوبی سے حل کر لیا، اور ان کے مابین پاکستان چین سرحدی معاہدہ طے پایا۔ 1963 میں پیکنگ، جو موجودہ نام اس کا ہے بیجنگ، اور یہ چین کے بالکل اوپری سطح میں، یعنی سمندر کے ساتھ پرلی طرف، تو یہ ان کا دارالحکومت ہے۔ اس میں اس معاہدے پر دونوں ممالک کے دستخط ہوئے۔ 1963 میں پاکستان اور چین کے مابین پہلا تجارتی معاہدہ طے پایا، جس کے تحت چین نے پاکستان سے پٹسن پودا ہے جس کو بعد میں سکھا کر اور اس سے بوریاں وغیرہ بنتی ہیں، جس طرح آلو کی بوری ہو گئی وغیرہ، یہ سامان، اور کپاس تو آپ جانتے ہیں کہ یہ مشہور، جس سے یہ ہماری تمام چیزیں، روئی والی چیزیں بنتی ہیں، کپڑا بھی اسی سے بنتا ہے۔ چمڑے سے بھی جو گائے اور بھینس وغیرہ کا چمڑا ہوتا ہے، اس سے بھی مختلف چیزیں وجود میں آتی ہیں، اور اس کی مصنوعات سیمنٹ، کیمیکلز، اور اس کے علاوہ کرومائڈ اور خام مال خریدنے کا اعلان کی۔ یہ کرومائڈ بھی ایک دھات ہے، اس سے بھی مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ تو یہ انہوں نے ہم سے تجارتی سمجھوتے کے بعد دونوں ممالک نے باہم ترجیحی بنیادوں پر تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی ایک دوسرے کو فائدہ دینے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چین مختلف قسم کے دفاعی، زرعی اور ترقیاتی اور صنعتی منصوبوں میں بھی ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں۔ چین اور پاکستان نے دفاعی شعبہ میں مشترکہ لڑاکا ہوائی جہاز JF-17 تھنڈر بھی تیار کیا ہے۔ شاہراہ قراقرم چین کے باہمی اشتراک سے تعمیر ہوئی ہے، جبکہ چین ہی کے تعاون سے پاکستان کی دوسری بڑی بندرگاہ گوادر بھی پایہ تکمیل کو پہنچی۔ ان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک کے سربراہان مملکت اور وزراء ایک دوسرے کے ملکوں کے دورے کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں چین کی مدد سے کئی منصوبے چل رہے ہیں، جیسا کہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مختلف قسم کی مشینیں جیسے بلڈوزر، جیسے کرین وغیرہ تیار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایروناٹیکل کمپلیکس ٹیکسلا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مختلف ہمارے جتنے بھی ہوائی جہاز یا دیگر جو بحری جہاز وغیرہ یہاں پر بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے سینڈیک پروجیکٹ،
یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے تمام معدنیات، بلوچستان کے اندر یہ جگہ ہے، تمام معدنیات ہمارے یہیں سے نکلتے ہیں، سونا، چاندی اور اس کے علاوہ تانبا وغیرہ وغیرہ۔ یہاں سے ہمارا سالانہ سونا 1.5 ٹن نکلتا ہے، اور چاندی 2.3 ٹن، اور تانبا 16,000 ٹن نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ چشمہ پاور پلانٹ یہ بھی ان کی مدد سے چل رہا ہے۔ چترال ٹنل، چشمہ پاور پلانٹ میں بجلی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ چترال ٹنل ہے، یہ سرنگوں کے کام کے لیے یہ ہمارے ساتھ امداد کر رہے ہیں۔ الخالد ٹینک، یہاں پر ٹینک وغیرہ بنتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں بھی اکثر معاملات میں پاکستان اور چین ایک دوسرے کی حمایت کرتے رہتے ہیں۔